یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ چاند میری زمین، عبدالغفور چتالہ۔ انتصاب۔ میری جیون ساتھی اور پیاری شریک حیات پروین کی یاد میں مرحوم محمد مرتضیٰ پاکستان کی یاد میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جن سے میری ملاقات صرف ایک مرتبہ ہوئی تھی، لیکن وہ ایک بے مثال اور متاثر کن شخصیت تھے۔ ہمارے مستقبل کے لیے میری زندگی کی روشنی میرا عظیم پوتا سہراب، مزید یہ کہ مہرین کراچی اور آمنہ برطانیہ، دونوں کا دل کی اتح گہرائیوں سے میں بطور مبتدی اور شوقیہ مصنف ہونے کے نہایت ہی معترف اور ممنون ہوں کہ انہوں نے میری تحریر کی کتابت اور اشاعت میں تندہی سے میری مدد کی۔ جو لوگ تبدیلی نہیں چاہتے انہیں سونے دیں۔ رومی 1207 سے 1273۔ میرے مولا ہے یہ دعا جو بھر آئے امید میری، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے کی جو ہو جائے دید میری۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ میری چاہت ہے کہ پھر تار ہوں طیبہ کے میدانوں میں، کیا کہوں جو خوشی اور راحت ملتی ہے ان آستانوں میں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جو بھی آتے ہیں یہاں میرے نبی کا مقام ہے، ہر دل میں خوشیاں اور اپنے نبی کا نام ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ مجھے مال و زر کی چاہت نہیں، میرا تو یہی سوال ہے، میرے لیے بہت ہے جو نبی کا جمال ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ یہی تمنا ہے کہ تیرے روزے پہ میں آؤں، ہو بسیرا یہیں پھر لوٹ کر نہ جاؤں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ میں عبدالغفور چتالہ جولائی 1932 میں موضع الوال ڈھیریاں، تحصیل نکودر، ضلع جلندھر، مشرقی پنجاب میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے نزدیک سیاوال کے اسکول سے، پھر ڈی بی ہائی اسکول نکودر میں حاصل کی تھی۔ ہمارا گاؤں آلووال ڈھیریاں کے قریب ایک آبادی قریباً 500 افراد پر مشتمل تھی، جس کے 2 گھرانے ہندو اور 4 گھر سکھوں کے تھے، باقی آبادی مسلمانوں کی تھی۔ عمومی کھیتی باڑی لوگ کرتے تھے۔ آلووال ڈھیریاں گاؤں نکودر سے جلندھر جانے والی سڑک کے مشرق میں واقع تھا، اور ہمارے کھیت اراضی سڑک کے مغرب میں تھے۔ 6 برس کی عمر میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میرے والد مولا بخش چتالہ صاحب افریقہ ملک کے کینیا کے شہر نیروبی میں رہائش پذیر تھے۔ والدہ کی وفات کی خبر سن کر وہ آلووال ڈھیریاں لوٹے اور 1 سال تک ہمارے ساتھ وہیں رہے۔ پھر والد صاحب نے واپس کینیا جانے کا ارادہ کیا اور میرے دادا جان سے واپسی کی اجازت مانگی، اور ساتھ ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنے بیٹے عبدالغفور کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ دادا جان نے میرے والد صاحب سے کہا کہ اگر بیٹے عبدالغفور کو اپنے ہمراہ لے کر جانا ہی ہے تو پھر ایک کام کر لو، تم پہلے شادی کر لو۔ میرے والد محترم نے جواب دیا کہ مجھے سوچنے کا کچھ وقت اور دیں۔ پھر چند دن کی سوچ بچار کے بعد والد صاحب نے دادا جان کو جواب دیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ دادا جان نے پھر اپنا فیصلہ دیا اور کہا اگر دوسری شادی نہیں کرنی تو آپ اکیلے ہی افریقہ جائیں، برخوردار عبدالغفور میرے ساتھ یہیں ہمارے گاؤں آلووال ڈھیریاں میں ہی رہے گا اور میں اس بچے کی نگہداشت کروں گا۔ دادا جان کو یہ فکر لاحق تھی کہ جب میرے ابا ملازمت کے سلسلے میں دفتر جائیں گے تو پیچھے گھر میں 6 سال کے اکیلے بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ چنانچہ میرے والد صاحب نے دادا جان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا اور ملازمت کے سلسلے میں اکیلے ہی کینیا لوٹ گئے، اور یوں میں اپنے دادا جان کے ساتھ اپنے گاؤں میں آلووال ڈھیریاں میں ہی رہا۔
1947 میں آزادی پاکستان سے پہلے ہی کافی جھگڑے ہوتے رہے تھے جو شروع ہو گئے۔ روز مرہ ہندو مسلم دنگے ہونے لگے تھے اور دن بدن خون خرابہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسی کشمکش سے عمومی زندگی بہت متاثر ہوئی، جس سے تمام تعلیمی ادارے بند ہو گئے تھے۔ نتیجہ، اسکولوں کے بچے جگہ جگہ جلوس نکالا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، جائے بے شک ہماری جان۔ جب ہندوستان کی تقسیم اور آزادی کا اعلان ہوا تو پتہ چلا کہ ضلع جالندھر نئے ملک بھارت کا حصہ ہوگا۔ حالانکہ پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کی مشرقی حد لدھیانہ ہوگی، کیونکہ ان اضلاع میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ خاص طور پر گرداسپور کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا تھا کہ ہندو بآسانی کشمیر جا سکیں۔ اس وقت ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے۔ نہرو خاندان کے ساتھ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے گہرے اور ذاتی نوعیت کے تعلقات تھے۔ ہندوستان کی غیر منصفانہ تقسیم اور آزادی کے کچھ عرصہ بعد ہندوستان سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن برطانیہ لوٹ آئے تھے۔ میری نظر میں مشرقی پنجاب کے 6 ضلع جو بھارت کو دیے گئے تھے، اس تاریخی ناانصافی کے موجد یہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے۔ یاد رہے، 8 اگست 1969 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن جنوبی آئرلینڈ یعنی ساؤترن آئرلینڈ کے سمندر میں اپنی پرتعیش کشتی میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے کہ IRA حریت پسندوں نے بم دھماکے سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کشتی کو ان سمیت غرقاب کر دیا تھا۔ مشرقی پنجاب سے پشتوں سے بسنے والے مسلمانوں کو اپنے نئے ملک پاکستان کی خاطر نکلنا پڑا۔ میں بھی اپنے دادا جان کے ساتھ اپنا آبائی گاؤں آلووال ڈھیریاں کو چھوڑ کر نکودر مہاجر کیمپ چلے گئے۔ ہمارے ساتھ اور بھی ان گنت اجڑے، زخمی، لٹے پٹے، ہراساں مسلمان خاندان اور بے شمار اپنے اپنے والدین سے بچھڑے ہوئے کمسن بچے اسی کیمپ میں آ کر پناہ حاصل کر رہے تھے۔ ہم تقریباً 12 سے 13 ہفتہ اسی نکودر کیمپ میں انتہائی ناقص حالت میں رہے۔ ہمارے کیمپ کا انچارج ایک انگریز آفیسر تھا اور اس نیک دل آفیسر نے انتہائی نامساعد حالات میں ہماری نہ صرف مدد کی بلکہ ہندوؤں اور سکھوں کے جتھوں کے نہتے مسلمانوں پر کسی حملے کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ کیمپ سے باہر جانے والے جو رفع حاجت کی مجبوری یا اشیائے خورد و نوش کی تلاش کے لیے نکلتے تھے، اکثر بچیاں اغوا ہو جاتی تھیں اور مردوں اور بوڑھوں کو کیمپ کے ساتھ کھیتوں میں شہید کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے چند معمر اور بزرگ کیمپ کی زندگی اور کشمکش سے گھبرا اٹھے تھے۔ وہ گھبراہٹ اور ناامیدی کے عالم میں ہم اسکول اور کالج کے طلباء کو تانا دیتے تھے، تم لوگ گلی محلوں میں آزادی اور ملک کی تقسیم کے نعرے لگایا کرتے تھے، اب گھر بھی گئے اور جانیں بھی گئیں۔ ان کی تانا زنی کا ہمارے پاس کوئی مؤثر جواب نہ تھا۔ نکودر کیمپ کی انگریزی فوج کا انچارج آفیسر چاہتا تھا کہ جب تک پاکستان کی فوج نہ آ جائے تب تک ہمارا قافلہ پاکستان کے لیے روانہ نہ کیا جائے گا، کیونکہ جس قافلے کو بھارتی فوج کی نگرانی میں پاکستان روانہ کیا گیا تھا، اس قافلے کے سارے افراد پاکستان پہنچ نہیں پاتے کہ راستے میں ہی قتل و غارت کی جاتی تھی اور بہت سے شہید کر دیے جاتے تھے۔ جو لوگ ریل گاڑی سے پاکستان جاتے تھے وہ بھی کسی طرح محفوظ نہ تھے۔ کئی ریل گاڑیوں پر تو ایسے لرزہ خیز حملے ہوئے تھے کہ ایک بھی مہاجر زندہ نہیں بچا تھا۔ پوری کی پوری بوگیاں جلا دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ سب مشرقی پنجاب کے دوسرے دور دراز علاقوں سے نکلے مسلمان جو جلدی سے حفاظتی کیمپوں تک فوری طور پر نہیں پہنچ سکے تھے، انہیں بھی تمام خاندانوں سمیت راستوں میں ہی سکھوں اور ہندو قاتلوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمارے علاقے میں قلعہ کاکڑا نام کا مسلمان گاؤں تھا۔ اس بدقسمت گاؤں کی ساری مسلم آبادی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ گاؤں کی عورتوں کو قتل کرنے سے پہلے بے عصمت کر دیا جاتا۔ نوجوان لڑکیوں کی ایک کثیر تعداد نے اپنی عفت بچانے کے لیے کنووں میں کود کر جان قربان کر دی۔ کم عمر بچوں کو ان ماؤں کی گود سے چھین لیا گیا، ماؤں کے سامنے ہی نیزوں کی نوک پر رکھ کر اوپر گھما دیا جاتا۔
مرتے بچوں کو بے دردی سے زمین پر پھینک کر ان بچوں کی اذیت ناک چیخوں پر سفاک دشمن کہکے لگاتے ہوئے کہتے تھے، یہ ہے پاکستان کا تحفہ۔ ذرا سوچئے کہ ان ماؤں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جن کی عصمت دری ہوئی ہو، ان کے رشتہ دار ان کے سامنے قتل ہوئے، ان عورتوں کے شیر خوار بچوں کو نیزوں پر وار کر دیا گیا، اور یہ ہولناک منظر دیکھنے کے بعد خود بھی موت کے گھاٹ اترنے والی تھیں۔ جو ظلم امرتسر کالج کی لڑکیوں کے ساتھ کیا گیا اور جیسے خون کی ہولی کھیلی گئی، اس حیا سوز سلوک سے آج بھی انسانیت شرمندہ ہے۔ پاکستان کا حصول بآسانی نہیں ہوا۔ نئی پود یاد رکھے کہ اس ملک کو اپنانے اور سنوارنے میں بہت سی جانیں، مال، عزتیں قربان کی گئی تھیں کہ آج نئی پود ایک آزاد ملک میں سانس لے رہی ہے۔ آزادی سے پہلے بہت سے سیاستدان، کئی ریاستوں کے نواب، کوتاہ نظر علماء اور مذہبی رہنماؤں کی کثیر تعداد پاکستان بنانے کے خیال کی کلی طور پر خلاف تھی، اور یہ سب اپنے تمام حربے ڈٹھائی سے بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کی ڈٹ کر مخالفت کرتے رہے۔ وہ کم نظر رہنما اس بات کا پرچار کرتے تھے کہ ہمیں متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ ایک قوم بن کر رہنا چاہیے۔ آج پاکستان میں ایسے بھی حکمران ہیں جو فرماتے ہیں کہ دونوں پاکستان اور بھارت کا رہن سہن ایک ہے، دونوں ممالک کا سماج اور مزاج بھی ایک ہے، بس ایک لکیر ہے کہ جس نے دونوں ملکوں کو علیحدہ کر رکھا ہے، اور یہ تقسیم بھی مصنوعی ہے۔ اس طرح کی یاوگوئی صرف وہ حکمران کرتے ہیں جنہیں نہ تو تاریخ پاکستان کا پتہ ہے اور پاکستان کی خاطر انہیں لٹی ہوئی عزتوں، کٹی لاشوں، لٹے پٹے خاندان اور زمین اور جائیداد کے نقصان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ خبر ہے تو ان سب حقیقتوں کو پس پشت ڈال کر بھارت جیسے دشمن ملک سے کاروبار بڑھانے میں اور دوستیاں گانٹھنے میں مصروف ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ان مہاجروں کے دل پر پاکستان کے حکمرانوں کی اس بے حسی پر کیا گزری ہوگی جو درندہ صفت سکھوں اور ہندوؤں کی بہیمیت کا نشانہ بنے۔ ان کمینہ صفت حکمرانوں سے یہ سوال کیا جائے کہ تم سب کو اپنے کاروبار اور بھارتی دوستوں کا مان ہو یا اپنے ملک کی بقا کا بھی خیال مقدم ہے جو ان گنت قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا تھا؟ اس کی روح کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج کل کے وہ مسلمان جو بھارت میں رہ رہے ہیں، ان کی اکثریت پسماندہ حال بستیوں میں انتہائی غربت اور خوف و ہراس کے عالم میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ بھارت کے تسلط میں کشمیر ایک بڑی مثال ہے۔ کشمیری مسلمانوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کیا ہم پاکستانی وہ سب بھول جائیں کہ جس زمین کو حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں نے جانیں دیں، بیٹیوں نے اپنی آبرو قربان کی؟ کیا اب ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن پاکستان سے وفا کریں؟ ہمیں یہ احساس اپنے اندر زندہ رکھنا ہوگا کہ پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جو قومیں اپنی دھرتی ماں سے وفا نہیں کرتی ان قوموں کا دردناک انجام ہوتا ہے۔ وہ محب وطن، صاحب اقتدار، باوفا ہستیاں جنہیں پاکستان سے پیار ہے، انہیں ہر میر جعفر اور میر صادق جو اعلانیہ نظریہ پاکستان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اسے داغدار کرنے کی مضمون کوششوں میں لگے رہتے ہیں، انہیں سخت قانون کے تحت کڑی سزائیں دی جائیں تاکہ ہر غدار کو عبرت حاصل ہو۔ نکودر کیمپ میں 3 مہینے میں قیام کے بعد ہمارا قافلہ پاکستانی فوجی دستے کی حفاظت میں پیدل 6 دن کے لگاتار مسافت کے بعد واہگہ کے مقام پر پہنچا تھا۔ راستے میں جلے ہوئے گھر اور قتل و غارت کے آثار کئی مرتبہ دیکھنے کو ملے تھے۔ واہگہ پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہماری ساری مشکلات، تنگیوں، قتل و غارت کا سامنا کرتے ہوئے آخر کار بحفاظت اپنے اندیکھے وطن پہنچ گئے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان، جہاں ہمیں آزادی ہوگی،
جہاں ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، وہ پاکستان جہاں ہم کسی غیر کے ظلم کا نشانہ نہیں ہوں گے۔ میرے تایا زاد بھائی چودھری خوشی محمد جتالہ، جو کہ بہت دنوں سے ہمارا انتظار اور بڑی شد و مت سے تلاش واہگہ بارڈر پر کر رہے تھے، ہمیں آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ ہم سب کو بھائی خوشی محمد منٹگمری موجودہ ساہیوال اپنے گھر لے گئے۔ منٹگمری میں ہمارے خاندان کے علاوہ ہمارے گاؤں آلووال ڈھیریاں سے آئے 2 پڑوسی گھرانے بھی بھائی خوشی محمد کے ساتھ رہ رہے تھے۔ یوں تقریباً 150 افراد نے ایک ہی چھت تلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ بھائی خوشی محمد نے اپنی بساط سے بڑھ کر ہماری ہر طرح سے دیکھ بھال اور نہایت ہی اچھا برتاؤ کیا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ 1 سال کے عرصہ میں ہمارے ساتھ مختلف خاندان دوسرے شہروں میں نقل مکانی کر گئے، کوئی بہاولپور، کوئی رحیم یار خان، کوئی سندھ، اور کچھ منٹگمری کے علاقے میں ہی رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ دوریوں اور تلاش معاش کی وجہ سے ان سب جانے والوں سے ہمارا برسوں پرانا خاندانی ساتھ ختم ہو گیا اور ہم سب بچھڑ گئے۔ میں 1949 میں پاکستان اپنے والد جناب مولا بخش صاحب کے پاس کینیا کے شہر نیروبی چلا گیا۔ اتنے طویل عرصے کی والد صاحب سے جدائی کے بعد اور میں ناگہانی آفت اور فسادات کا نہ صرف عینی شاہد تھا، بلکہ ان مشکلات کو جھیلنے کے بعد اپنے پیارے والد صاحب کے گلے لگ کر مجھے جو مسرت ہوئی، اس شادمانی کی کیفیت میں آج بھی لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میرے پیارے والد صاحب کے بے تحاشا پیار کی گرمی اور پدرانہ شفقت کی خوشکن پھوار سے میری تمام محرومیوں کا مداوع ہو گیا۔ والد صاحب نے مجھے میری والدہ کی محبت کی کمی کا احساس اپنے پیار اور خاص توجہ سے معدوم کرا دیا۔ والد صاحب نے مجھے ماں اور باپ کا پیار دیا۔ والد صاحب نے میری خاطر دوسری شادی بھی نہیں کی اور میں ان کی اس عظیم قربانی کو دل سے تسلیم کرتا ہوں اور احسان مند ہوں۔ 1950 میں نے ایسٹ افریقن پوسٹ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن میں ملازمت اختیار کی۔ مجھے اللہ کی مہربانی سے محکمہ انجینئرنگ میں کام سیکھنے کا موقع ملا۔ یاد رہے کہ میں ان دنوں مشرقی افریقہ 3 ممالک پر مشتمل برطانوی کالونی تھی، جس میں یہ ملک بنام کینیا، دارالسلطنت نیروبی، یوگینڈا، دارالسلطنت کمپالا اور ٹانگیاکا دارالسلطنت دارالسلام شامل تھے۔ کینیا اور یوگانڈا میں مقامی بھی مسلمان ہیں، مگر تعداد میں زیادہ نہیں۔ البتہ ٹانگانیکا میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے۔ مشرقی افریقہ قبائلی خطوط پر منقسم ہے اور ہر قبیلہ کی زبان دوسرے سے جدا ہے۔ مشترکہ عام فہم زبان سواحلی کہلاتی ہے، جو کہ عربی سمندری قافلوں کی صدیوں پرانی تجارتی آمد و رفت کے اثرات کی وجہ سے رائج ہوئی۔ چنانچہ سواحلی میں عربی اور فارسی کی بہت آمیزش ہے۔ دیہی علاقوں میں زیادہ تر قبائلی لوگ اپنے اپنے علاقہ اور زمین پر رہتے تھے۔ جب میں کینیا گیا تو ان دونوں مقامی افریقین عورتیں کھیتی باڑی کرتی تھیں، جبکہ بہت سے افریقی مرد شہروں میں نوکریاں کرتے تھے۔ تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ جب یہ سارا علاقہ برطانوی تسلط میں آیا تو انہیں تعلیم دینی شروع کی۔ مقامی افریقی لوگوں میں پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا کہ ان کی جھونپڑی نما گھر میں بجلی نہ ہونے کے باوجود پڑھنے کے شوق میں رات کو گلی محلے کے سرکاری بجلی کے کھمبوں کی روشنی کے نیچے بیٹھ کر اپنے سبق یاد کرتے تھے اور لکھنا سیکھتے تھے۔ جہاں سارے بر اعظم افریقہ میں نوآبادیاتی حکمرانوں کی خلاف تحریکیں شروع ہوئیں، وہاں مشرقی افریقہ کے سارے ممالک میں بھی آزادی کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ اس وقت سن 60 سے 1955 مقامی افریقی لوگ سارے ہم جیسے تارکین وطن لوگوں سے برملا کہتے تھے کہ جب ہمیں آزادی ملے تو پھر کیا دیکھنا، ہم تمہارا کیا حشر کریں گے۔ ان دھمکیوں کی وجہ سے بہت سے ایشیائی لوگ مشرقی افریقہ کو آزادی ملنے سے قبل بدامنی کے خوف سے افریقہ کو ہی چھوڑ کر دوسرے ممالک چلے گئے۔ اس بدامنی کے خوف کا محرک 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کی وجہ سے ہونے والے خونین قتل و غارت اور فسادات تھے، جہاں صدیوں سے پیار اور محبت کے ساتھ رہنے والے مختلف مذاہب کے پیروکار تقسیم کا سنتے ہی ایک دوسرے کے جانی و مالی دشمن ہو گئے۔
قتل و غارت کا خدشہ اور بھی قوی ہو گیا جب یوگینڈا کے مغربی پڑوسی ملک کانگو کو یورپی ملک بیلجیم نے آزاد کیا تو وہاں کے مقامی افریقن آبادی نے غیر ملکی لوگوں کا بے تحاشا قتل و غارت کیا تھا۔ مشرقی افریقہ کے مقامی لوگوں نے ایک منصوبہ جسے سواحلی زبان میں ہرامبے کا نام دیا گیا۔ ہرامبے کے اغراض و مقاصد یہ تھے کہ ہم سب مل کر اپنی مدد آپ کریں۔ اس منصوبے کے تحت بہت اچھے اور بڑے بڑے کام کیے گئے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ سب ہم سب مل کر کوئی احسن تعمیری کام کریں تو پاکستان میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ٹانگانیکا کو 9 دسمبر 1961 میں آزاد کیا گیا تھا۔ اس ملک کے صدر جیولس نیرے نے اپنی پہلی ہی تقریر میں اپنی قوم کو ہدایت کی کہ اگر ہم سب مل کر محنت، ایمانداری اور خلوص سے کام کریں گے تو تب ہی ترقی کر پائیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اور یاد رکھنا کہ ہم نے کسی بھی ملک سے قرضہ نہیں لینا۔ اپنی آزادی کو مستحکم بنانے کے لیے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے۔ 1962 سے لے کر 1985 صدر جیولس نیرے نے 2 مرتبہ حکومت کی اور تیسرے دور میں مزید حکومت کرنے سے انکار کر دیا کہ اب قوم کو نیا رہنما منتخب کرنا چاہیے اور یہ انتہائی معیوب ہے کہ میں اکیلا ہی ساری زندگی حکومت میں رہوں گا۔ مشرقی افریقہ کے ملک یوگینڈا 9 اکتوبر 1962 میں آزادی ملی۔ کینیا کو برطانیہ نے 12 دسمبر 1963 میں آزاد کر دیا۔ وہ برصغیر سے تعلق رکھنے والے ایشیائی لوگ جو 5 نسلوں سے مشرقی افریقہ آباد تھے، ان ممالک کی آزادی کے بعد پاکستان اور بھارت کے علاوہ بہت بڑی تعداد نے برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ کا رخ کیا اور وہاں مستقل رہائش اختیار کی۔ میں بھی اپنے خاندان سمیت 1975 میں کینیا کو خیر آباد کر کے انگلینڈ میں آ بسا۔ جب میں امریکہ سے برطانیہ آیا تو بے روزگاری کے سرکاری دفتر ان ایمپلائمنٹ ایکسچینج نے اپنا نام کا اندراج کروانے گیا۔ ان کو اپنے سارے کاغذات اور دیگر لازمی دستاویزات دکھلائیں۔ وہاں کا عملہ آپ کے تجربے اور عملی قابلیت کے مطابق ملازمت تلاش کر کے دیتے ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو ان دنوں آپ کے بنیادی گھریلو اخراجات اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے ہفتہ وار سرکاری خرچ دیا جاتا تھا، جس سے آپ کا چولہا نہیں بند ہوتا۔ میرے تمام کاغذات اور دی گئی معلومات سے بے روزگاری کے دفتر والوں کو پتہ لگا کہ میرے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے والد صاحب کی عمر پوچھ کر کہا، والد بزرگوار کی کفالت اب میری ذمہ داری نہیں ہے اور ان کی عمر زیادہ ہونے کی بنا پر وہ حکومت برطانیہ کی ذمہ داری، تحویل اور فلاح و بہبود میں ہوں گے، اگرچہ ان کی رہائش ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ 2 سال تک والد صاحب کی مالی امداد جاری رہی اور اس دوران سرکاری آفیسر لگاتار ان سے پوچھتے رہتے کہ ان کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں، یا انہیں کسی قسم کی کوئی تنگی تو نہیں ہو رہی ہے۔ 75 میں سارے برطانیہ میں بے روزگاری کا دورہ تھا۔ میں نے کئی جگہ ملازمت کرنے کی کوشش کی اور ہر جگہ سے انکار ہوتا رہا۔ ان دنوں مجھے اکثر خیال آتا تھا کہ انگلینڈ میں آ کر میں نے بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی کہیں۔ ہر جگہ سے ناکام ہو کر میں نے ٹیکس آفس میں ملازمت کے لیے درخواست دی اور اللہ کی خاص مہربانی سے چند دنوں کے بعد مجھے ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ بات چیت کے دوران مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ کینیا میں نے 26 سال انجینئرنگ کے محکمے میں ملازمت کی تھی۔ انہوں نے میرے سرٹیفکیٹ دیکھے اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے متعلق بہت اچھا لکھا ہوا ہے اور بہت تعریف کی گئی ہے۔ مجھے ملازمت کی پیشکش کی گئی جو میں نے بسط شکر قبول کی اور یوں میں برطانوی ٹیکس آفس کا اب حصہ بن گیا تھا۔ میرا ٹیکس آفس میں کام کرنے کا تجربہ بہت ہی متاثر کن ہے۔ یہاں سب کے ساتھ برابری کا سلوک روا رکھا جاتا ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی نسل، رنگ، مذہب اور معاشرے سے ہو۔ قانون ہر ایک پر یکساں لاگو کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر شاہی خاندان کا کوئی فرد بھی قانون کی خلاف ورزی کرے تو قانون توڑنے پر سزا دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پولیس کمشنر کی گاڑی کی رفتار قانونی حد سے تجاوز کر رہی تھی۔ قانون کے مطابق روکا گیا اور چالان ہوا، جس پر پولیس کمشنر نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور عائد شدہ جرمانہ بھی ادا کیا۔
یہاں قانون اور انصاف سب کے لیے برابر ہے اور کسی کی سفارش بھی نہیں چلتی۔ سفارش بذات خود ایک قابل گرفت جرم مانا جاتا ہے۔ رنگ، نسل، مذہب اور قبیلہ کی بنیاد پر کسی کو بالادستی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیمات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تاکیداً سکھائی تھیں جب انہوں نے ریاست مدینہ قائم کی۔ ہمارا فرض عین ہے کہ پاکستان کو کامیاب ریاست بنانے کے لیے ہم ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لازم قرار دیں اور ہمارے اعمال ان تعلیمات کا صحیح عکس ہوں۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اس انسانی ہمدردی اور مساوات کا نظام پھر سے رائج کریں جو کہ خلفائے راشدین کے دور میں نافذ ہوا تھا، جس میں ہر رنگ، نسل، مذہب، ملت اور جنس کے افراد کے ساتھ سرکاری طور پر یکساں سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ ساری دنیا میں ہم پھر سے فلاحی اور امدادی وظیفہ جات کے علاوہ تمام رعایا کے ساتھ صاف و شفاف عدل کی ریت کو زندہ کریں، سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے تو انسانیت کا خوبصورت ترین رنگ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ان کی بہت سی مثالیں ملک کے برطانیہ میں مجھے دیکھنے کو ملی۔ موسم سرما میں ایک دن میں دکان کی طرف جا رہا تھا۔ اس روز برف باری ہوئی تھی۔ سڑک کے ساتھ پیدل چلنے والے راہگیروں کی ہمواری اور پکی ڈنڈی پر چلتے ہوئے میرا پاؤں جمی ہوئی برف سے پھسلا اور میں زمین پر گر گیا۔ قریب ہی اسکول کی جو چند لڑکیاں جو بس کے انتظار میں کھڑی تھیں، انہوں نے مجھے گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب بھاگی بھاگی میرے پاس آئیں، مجھ سے پوچھا کہ مجھے گرنے سے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ میں نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور اس یقین دہانی کے بعد کہ بغیر کسی دقت کے چل سکتا ہوں اور مجھے ایمبولینس کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے دیکھتی رہیں کہ میں خیریت سے اپنے گھر تک پیدل چلا جاؤں۔ دوسری قابل تحسین بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ملک کے لیے قابل ذکر فخریہ کارنامہ سر انجام دیا ہو تو عوام اپنے ہیرو کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتے۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی تو برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل، انہوں نے جنگ کی حالت میں حوصلہ نہیں چھوڑا اور اپنی فہم و فراست سے جرمنی کے ہاتھوں برطانیہ کی حتمی شکست کو کامل فتح میں پلٹ دیا۔ اس بہادری کو تسلیم کرتے ہوئے اعزازی طور پر انگلینڈ کے کرنسی نوٹ پر ایک طرف ونسٹن چرچل کی تصویر چھاپ دی گئی۔ یہی زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ ان کی نسلیں بھی اپنے ماضی کے ہیرو کو یاد رکھتی ہیں اور وہی اقوام ترقی کرتی ہیں۔ خوش قسمتی سے مجھے کئی مرتبہ امریکہ اور کینیڈا جانے کا خوشگوار اتفاق ہوا ہے۔ مجھے مغربی کینیڈا کے شہر وینکوور میں بھی سیاحت کا موقع ملا ہے اور وہاں کی زندگی اور مقامی افراد کی بود و باش کا بغور مشاہدہ کیا ہے۔ وینکوور میں پاکستانی آبادی بہت کم ہے، اسماعیلی بہت ہیں اور سکھ تعداد میں سب سے زیادہ ہیں۔ الحمدللہ وہاں بسنے والے سب خوشحال ہیں۔ کینیڈین لوگ خاص کر پاکستانی بہت خوش اخلاق اور ملنسار ہیں۔ وہاں بسنے والے کئی پاکستانی ڈاکٹروں سے تفصیلی ملاقات ہوتی رہی۔ عموماً یہ ڈاکٹر وہاں کے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ان کا شمار اپنے اپنے شعبہ جات میں چوٹی کے ماہرین میں ہوتا ہے۔ اسماعیلی زیادہ تر اپنا کاروبار کرنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں سکھ اور نسبتاً کم تعداد میں پاکستانی کاشتکاری اور زرعی زمینوں پر کام کرتے ہیں۔ وہ سارا علاقہ مکئی کاشت کرنے کے لیے موزوں ہے۔ پھلوں میں خاص طور پر بلیک بیری، اسٹرابیری اور بلو بیری اگائی جاتی ہے۔ جب آپ دیہی علاقوں سے گزرتے ہیں تو آپ کو کھیتوں میں ہر طرف سکھ ہی سکھ نہایت لگن سے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ پنجاب کے کسی علاقے میں گھوم رہے ہیں۔ وینکوور شہر میں سیاحت کے لیے دو مقام بہت مشہور ہیں، سٹینلے پارک اور دوسرا فریسر ویلی۔ مشرقی کینیڈا کے انتہائی جنوب میں ٹورانٹو شہر آباد ہے۔ ٹورانٹو میں پاکستانی اور اسماعیلی بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ پاکستانی زیادہ تر نوکری مائل کرتے ہیں، اسماعیلی حسب سابق تجربات کرتے ہیں تجارت اور کاروبار کی صورت میں اور اس میں مصروف رہتے ہیں۔ سیاحت میں ٹورانٹو کی آرٹ گیلری آف آنٹیریو اور سی این ٹاور بہت کشش رکھتے ہیں۔ 1949 میں اور میرے چچا زاد بھائی مختار احمد ایک ہی دن پاکستان سے نئی منزلوں کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ بھائی مختار محمد نے شمالی امریکہ کی راہ پکڑی
اور میں نے اپنے والد صاحب کے پاس جانے کے لیے مشرقی افریقہ کا راستہ پکڑ لیا۔ بھائی مختار محمد کا وہاں 50 ایکڑ کا قطع ہے۔ اس زمین پر انگور بہت ہوتے ہیں، مگر اب وہ پرونز کی کاشت کرتے ہیں۔ میرے تجربے میں امریکن اجنبیوں اور غیر ملکی لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں ایک پاکستانی انجینئر سے میری ملاقات ہوئی۔ موصوف یونیورسٹی کے انجینئرنگ کے شعبہ میں پروفیسر ہیں۔ باتوں باتوں میں نے رائے دی کہ جب پاکستان جانے کا پڑھائی کا سلسلہ جاری تھا تو وہاں یونیورسٹی کے طالب علموں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ جناب آپ پاکستان جا کر پڑھانے کا سلسلہ کریں تو وہاں یونیورسٹی کے طالب علموں کو آپ کا تو بہت خاص فائدہ ہوگا۔ میری بات سن کر وہ پہلے خاموش رہے اور قدرے توقف کے بعد انہوں نے میاں محمد بخش کا شعر سنایا: جڑی مہندی رنگ نہ دیوے کہ پھر اس دا نالاں، جتھے کئیاں تے قدر نہ ہوئے اتھے کی محمد جانا۔ ایسے قابل نامور پاکستانی اور بھی کئی ممالک میں کام کرتے ہیں۔ جب میں افریقہ تھا تو اس زمانے میں بہت سے پاکستانی ڈاکٹر بھی آباد تھے اور بہت اچھا اور باعزت کام کر رہے تھے۔ مجھے دبئی بھی کئی مرتبہ جانے کا موقع ملا۔ خوبصورت لیکن ایک مصنوعی شہر ہے۔ ہر طرف فلک بوس عمارت ہیں۔ پاکستانیوں کی بھرمار ہے، مگر وہ بہت زیادہ مزدوری کرتے ہیں۔ وہ بہت سے ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔ ایماندارانہ محنت جس کام میں بھی کی جائے وہ کام کرنے والے کو بھی باعزت بنا دیتی ہے۔ خلیج میں بھارتی پاکستانیوں کی نسبت ایک بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں جو زیادہ تر تجارت کرتے ہیں، اسی لیے تمام عربوں کا رجحان بھارتیوں کی جانب ہے۔ پاکستانی بھی ایماندار تجارت میں محنت کر کے اپنا مقام بنائیں۔ تاجروں کا ایک ایسا مشترکہ ادارہ تشکیل ہونا چاہیے کہ وہ نئے آنے والے پاکستانی نوجوانوں کی رہنمائی اور مدد کریں اور کاروباری فراست کو اجاگر کریں۔ چلیں اب ترکی چلیں، جس جگہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس کا نام یالیکواک ہے، جو بوڈرم سے، جو کہ ایک شہر ہے، 20 کلومیٹر کی فاصلے پر ایک گاؤں کے قریب ہے۔ یہ ایشیائی ترکی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ساری بنیادی سہولیات جیسے بجلی، گیس، ٹیلی فون وغیرہ سب دستیاب ہیں۔ ترک باشندے بہت جفاکش ہیں۔ ان کا رجحان تجارت کی جانب ہے۔ یہاں سیاح بہت آتے ہیں جو کہ مقامی لوگوں کا ذریعہ معاش کا کافی بڑا حصہ ہیں۔ سیاحوں کے تحفظ اور آسائش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مقامی لوگ ہر ایک سے نہایت خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ پاکستانی ہیں تو ترکی لوگ بھائی بھائی کہہ کر گلے لگاتے ہیں۔ ایسے خلوص نچھاور کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر اور اپنے ہی وطن میں ہیں۔ ہمارے کئی مقامی لوگوں کے ساتھ دوستی ہے کیونکہ وہاں ایک چھوٹا سا ذاتی مکان بھی ہے۔ یوں ہمیں وہاں رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہم چھٹیاں وہیں گزارتے ہیں۔ ترکی کا ویزا بغیر کسی الجھن کے ایئرپورٹ پر ہی مل جاتا ہے۔ ہماری رہائش گاہ سمندر سے دور نہیں ہے۔ ساحل کے نظارے بہت محصور کن ہیں، خصوصی طور پر جب سورج مغرب میں غروب ہو رہا ہو اور اس کی شعاعیں سطح سمندر پر مجل رہی ہوں تو نظارہ دیکھنے کے لائق ہے۔ غیر ملکی لوگ ترکوں کی ایک اور بات سے بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ ان سے اپنی کسی مشکل کا ذکر کریں تو کم از کم سبھی کا ایک ہی جواب ہوتا ہے: کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم۔ میں برطانیہ سے اکثر پاکستان جاتا رہتا ہوں۔ یہ آمد و رفت اپنے وطن پاکستان سے ایک جذباتی لگاؤ کی وجہ سے ہے۔ ہمیشہ امید سے جاتا ہوں کہ اب کی بار حالات زندگی بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ تاسف سے یہ لکھتے ہوئے کہ ہماری قوم اب بھی بہت ساری معاشی اور سیاسی برائیوں میں جکڑی ہوئی ہے، اس جال سے نکلنے کا ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے ناگزیر ہے۔ مجھے کہنے دیں کہ حکومت زیادہ تر گدی نشینوں کے پاس رہی اور عوام بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے بلا کسی چون چرا کے چلی جا رہی ہے۔ عوام میں یہ شعور نہیں ہے کہ ان گدی نشینوں نے اربوں ڈالر ملک کی معیشت سے بیرون ملک میں پہنچا دیے۔ یہ سادہ مظلوم لوگ اسی مفلسی اور غربت میں سسک رہے ہیں۔ سب سے بڑی خرابی جو معاشرے میں سرایت کر گئی ہے وہ رشوت خوری ہے۔ اس حرام خوری کا تجربہ بیرون ملک سے آتے ہی ایئرپورٹ پر ہی ہو جاتا ہے۔ لاتعداد پاکستانی بہن بھائی ہمارے ساتھ خصوصی مہمان نوازی سے پیش آتے ہیں اور انتہائی نیک اور محنت کش ہیں۔ رشوت خور، سفارشی اور اقربا پرور حرام کھانے والے عناصر کی وجہ سے پورا ملک دنیا میں بدنام ہوتا ہے۔ اس کا احساس ان رشوت خوروں کو نہیں ہو پاتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں حلال و حرام کی پرکھ چھین لیتا ہے۔
یہ حالات دیکھ کر وہ ملک جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہے، کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ماننے والے ہیں؟ انہوں نے تو انسانیت کو ایک ایسے تاریک معاشرے میں زندہ کیا جو حیوانی بربریت کا اس وقت کا بدترین نمونہ تھی۔ اسی طرح لفظ مولانا بھی صرف ایک مبہم سا اشارہ، سمبل بن کر رہ گیا ہے۔ تاریخ میں ہمارے بہت سے عظیم علماء گزر چکے ہیں جنہوں نے دین میں نئی روح پھونکی اور معاشرے کی اصلاح، تعلیم و تربیت اور فلاح کے لیے بہت کام کیے۔ آج کل بہت سے علماء رنگ برنگی ٹوپیاں، دستاریں، چوکے پہن کر، ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کر اپنے سیاسی اور مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کا استعمال کرتے جاتے ہیں۔ ان مجرموں کی وجہ سے اسلام بدنام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں تو وہ افواج پاکستان ہیں۔ ان افواج کا شمار دنیا کی مضبوط ترین فوجوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے جہاں تک ہو سکا وطن کا جرأت مندانہ دفاع کیا ہے۔ ہر ایک مشکل گھڑی میں ان جری افواج نے قوم کا ساتھ دیا۔ ہمیں ان کی ساری خدمات ہر وقت یاد رکھنی چاہیے، بحیثیت قوم کہ ہمیں ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہر مرتبہ مجھے پاکستان میں دین سے دوری کا احساس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ عوام و خاص ہر کوئی پیروں، عاملوں، ملنگوں، فقیروں پر مشرکانہ یقین رکھتے ہیں کہ ان ڈھونگی نوسر بازوں کے ہاتھوں میں لوگوں کی قسمت اور خوشحالی ہوتی ہے۔ یہ پیر، عامل، ملنگ اور فقیر جو نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کاغذوں پر الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اور ناقابل فہم وظائف بڑبڑاتے ہوئے لوگوں پر پھونکے مارتے ہیں۔ ان شعبدہ بازوں کی چالاکیوں میں پھنس کر سادہ لوگ، غریب و مسکین اور ایسے ہی بیچارے لوگوں کے ساتھ ساتھ عمرہ کا ایک بڑا وہمی طبقہ بھی ان ڈھونگی نوسر بازوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ اکثر حاجت مند مرید بن جاتے ہیں اور ان ڈھونگیوں پر حسب توفیق اپنی دولت خوب لٹاتے ہیں۔ ہمارا دین تو خود مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہماری کتاب قرآن مجید ایک بہترین روحانی علاج کا بے نظیر منبع ہے۔ کاش ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی عظیم الشان حکمتوں میں اپنا روحانی سکون تلاش کریں۔ چند سال قبل میرا پاکستان میں ہونے والا تجربہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ لاہور کے مضافاتی علاقہ ویلنسیا ٹاؤن کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کا موقع ملا۔ نماز کے بعد باہر نکلتے ہوئے بہت زیادہ پولیس کا پہرا دیکھنے کو ملا۔ میں نے ایک آفیسر سے اتنی زیادہ پولیس کی نفری کے اکٹھے ہونے کا راز پوچھا کہ کوئی کیا بڑا حادثہ پیش آیا ہے، تو جواب ملا کہ یہ نمازیوں کے تحفظ کے لیے حکومتی اقدامات کا حصہ ہیں۔ یہ سن کر بہت ملال ہوا۔ مساجد کا بھی احترام ہمارے ملک میں نہیں رہا۔ دعا ہے کہ وطن عزیز دہشت گردوں اور فرقہ واریت سے پاک ہو جائے۔ پچھلے 40 سال سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پاکستان میں باری باری حکومت کرتی رہی ہیں۔ جو پارٹی بھی حکومت میں ہوتی ہے وہ دن رات اپنی ناقص کارکردگی کے قصیدے گاتی، اور جو پارٹی حزب اختلاف ہوتی ہے وہ حکومت کرنے والوں پر غداری اور کنبہ پروری کے الزامات لگاتی رہتی ہے۔ لیکن جب ان دونوں کا مفاد مل کر چلنے میں ہوتا ہے تو بڑی ڈھٹائی سے یہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقت کی انتہا ہے، اور عوام بھی سب کچھ دیکھتے ہوئے ان پارٹیوں کے الیکشن کے وقت بس وعدہ کرواتے ہوئے ان سے بھول ہی ہو جاتی ہے۔ ان کو پھول کے پھر ہار پہناتے ہیں اور لوٹیاں بھی ڈالتے ہیں۔ 2018 میں ایک نئی حکومت تحریک انصاف نے بنائی تھی۔ اپریل 2022 میں وہ تمام بدنام زمانہ سیاسی پارٹیاں جن میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے علاوہ ANP، ولی خان، JUI، فضل الرحمان، جماعت اسلامی، BNP اور MQM جیسی گندی اور بکاؤ شامل تھیں۔ انہوں نے امریکہ کے اشارے پر منافقانہ گٹھ جوڑ کر کے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا۔ ماضی میں ایک دوسرے کو کتوں کی طرح بھنبھوڑتے ہوئے سیاستدانوں اور فتویٰ فروش مذہبی جماعتوں نے مل کر یہ شرمناک کام انجام دیا۔ ان سب کے گھناؤنے چہروں سے منافقانہ خول، غداری، ان کی ریشہ دیوانیوں کی وجہ سے اللہ نے اتار دیے ہیں۔ PTI کے جلسوں میں لگاتار وضاحت کر کے تمام تفصیلات بتانے کے نتیجے سے عوام کو کافی حد تک احساس ہو گیا ہے
کہ پاکستان میں ان کا مخلص کون ہے اور انہیں حکومت کرنے کی آڑ میں لوٹنے والے ڈاکو آخر کون ہیں۔ ہمارے بظاہر تعلیم یافتہ حکمران اور ایک بہت بڑی تعداد پارلیمانی ممبران کی وہ جب پارلیمنٹ میں بحث کرتے ہیں تو ان کے انداز تکلم، حرکات و سکنات سے نہ تو متانت کا اظہار ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں سنجیدگی سے سنا جا سکتا ہے، اور یہ تاثر ان کی عامیانہ تقاریر کی بھوندی ادائیگی اور پھکڑ پن سے ملتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی حیوان بحث کر رہا ہے۔ جو ان کی تقاریر کا متن ہے اور زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کا لہجہ کسی بھی پہلو سے مہذب نہیں لگتا۔ انہیں یہ احساس نہیں کہ وہ ساری دنیا میں پاکستانی قوم کے مزاج اور خصائل کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بیہودہ حرکات، نعرہ بازی اور بازاری پن کو باقاعدہ جرم قرار دینا چاہیے، جس کی کڑی سزا دی جائے۔ پاکستان چند خاندانوں کی میراث نہیں ہے، یہ اس میں بسنے والے سارے عوام کا ملک ہے۔ اس ملک کی حفاظت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جو عوام سے ووٹ لے کر آگے آتے ہیں، ان کے آنے کا مقصد بجائے ذاتی مفاد اور کنبہ پروری کے صرف پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود اور سربلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ سے محمد سرور بھی پاکستان کی سیاست میں نازل ہوئے ہیں۔ سرور صاحب ساری زندگی اسکاٹ لینڈ میں شراب اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی بہت بڑی کیش اینڈ کیری چلاتے رہے اور خوب کمائیاں کی۔ پھر انہیں سیاست کرنے کا شوق اٹھا اور برطانوی لیبر پارٹی کی رکنیت اختیار کی۔ یہ وہ بدنام زمانہ ہستی ہیں جن پر ایک وقت انتخابی بے ایمانی کرنے کا الزام لگایا تھا اور عرصہ بعد انہیں بری کیا گیا۔ وہ بھی چڑھتے سورج کے پجاری نکلے۔ پہلے موصوف نے مسلم لیگ نون کے لیے برطانیہ سے سیاسی چندہ اکٹھا کرنے کی مہم چلائی اور 2013 پاکستان کے عام انتخابات کے بعد 5 اگست 2013 میں نواز شریف نے انعام میں انہیں پنجاب کی گورنری ودیعت کی۔ 29 جنوری 2015 کو چودھری سرور صاحب نے شاید آنے والی سیاسی آندھی کا رخ بدلتے دیکھ کر پنجاب کی گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر چودھری صاحب نے سیاسی قلابازیاں کھاتے ہوئے اور گرگٹ کی طرح رنگ بدل کے 8 فروری 2015 کو پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ چودھری صاحب نے ایک بار پھر اپنی ذات میں چھپی منافقت کا اظہار اوائل اپریل 2022 میں پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کر کے کیا۔ ساتھ ہی عمران خان کے خلاف بیان بازی اور منہ ماری شروع کر دی۔ یہاں چودھری محمد سرور صاحب کے کردار کو بطور نمونہ پیش کیا ہے اور پاکستان کی بد اخلاق سیاست کا ایک پہلو قارئین کو دکھلایا گیا ہے۔ جس کو حکومت ملتی ہے وہ کبھی بھی حکومت چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ اسلام کا درس یہ ہے کہ حکومت کسی خاندان یا قبیلہ کا ابدی یا موروثی حق نہیں ہے، بلکہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ہم یہ تو سنتے ہیں کہ قوم میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ پاکستان میں چند گھرانے بہت امیر و کبیر ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ ان حد سے زیادہ امیروں کے مقابلے میں اسی پاکستان میں تقریباً 80% سے زائد عوام غربت اور کسمپری کے عالم میں زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ دین پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم سب کو مساوی رزق نہیں دے سکتے تو عبادتاً ہم زکوٰۃ تو ایمانداری سے ادا کریں کہ فریضہ بھی ادا ہو جائے اور مستحقین کی باعزت روزی کا بندوبست بھی ہو جائے۔ بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس بنا پر معاشرے میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت مستقل طور پر چھائی ہوئی ہے۔ ہمیں ذات برادری کے نظام سے نکل آنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا فرمان ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر اور نہ ہی کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری اور افتخار حاصل ہے۔ کسی بھی کام کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایمانداری اور محنت سے کام کرنا اور حلال روزی کمانا تو نبیوں اور ولیوں کا شیوا ہے۔ رزق حلال کمانے کے لیے انسان کے وقار اور عظمت میں کمی نہیں آ سکتی ہے کہ محنتی ایماندار انسان صابر اور سادہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے دفتری ساتھیوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ ہماری ایک انگریز خاتون جو کہ ٹیکس انسپیکٹر تھیں، انہوں نے بات چیت کے دوران اپنے شوہر کا ذکر کیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ اس خاتون نے خوش ہو کر بڑے فخر سے جواب دیا، میرے خاوند کا
لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں صاف کرنے کا اپنا کاروبار ہے۔ ان کے ملازمین بھی ہیں، خود بھی لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں صاف کرنے میں حصہ لیتے ہیں۔ صبح 9 بجے کام شروع کرتے ہیں اور 3 بجے دوپہر کو بند کر دیتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ کماتے ہیں، حالانکہ میں 9 سے شام 5 بجے تک کام کرتی ہوں۔ کیا پاکستان میں کوئی خاتون جو ایک بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہو اور اپنے میاں کے بظاہر کم درجے کے کاروباری ہونے کا ذکر اتنی بے باکی سے کر سکتی ہے کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت عظیم اور پرعزم ہستیاں گزری ہیں جن پر ہم سب نازاں ہیں، اور وہ ہستیاں بے مثال ہیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وطن عزیز کے لیے بہت عظیم کام کیا انہوں نے پاکستان کو ایٹمی اثاثہ دیا اور دفاع پاکستان کو مضبوط کیا۔ اب پاکستان کے دشمن ہم پر حملہ کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ سب واقف ہیں کہ ہمارا دشمن کتنا مکار اور جھوٹا ہے۔ جب بھی اس نے پاکستان پر حملہ کیا، منہ کی کھائی ہے۔ نہتے کشمیر پر قبضہ کر کے بہادری دکھانے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر اس کے مظالم کے باوجود ہمارے جیدار کشمیری بہن بھائی اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے جانیں دے کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنی آزادی کا دن ضرور دیکھیں گے۔ 65 کی جنگ میں میجر عزیز بھٹی نے جس شجاعت اور پامردی سے اپنے وطن کا دفاع کیا، جس بہادری سے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے اور جام شہادت نوش کیا، وہ احسان ہم بحیثیت قوم کے کبھی نہ بھولیں گے۔ پاکستان کے اور بھی لاتعداد بیٹے اور بیٹیاں ہیں جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع، ترقی اور سالمیت کی خاطر جانی، جسمانی اور مالی قربانیاں پیش کر کے ہمیں تحفظ دیا تاکہ ہم سب سکون سے اپنے بستر پر آرام کی نیند سو سکیں، جیسا کہ لکھنے والے نے کیا ہی خوب لکھا ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ پاکستان کے آسمان کو منور کرنے والوں میں جناب عبدالستار ایدھی رحمۃ اللہ مرحوم اور ان کی اہلیہ محترمہ بلقیس ایدھی رحمۃ اللہ مرحومہ، دونوں وہ عظیم پاکستانی شخصیات ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں ان کا تعارف ان کی انتھک اور بے لوث انسانی بہبود کا نیک جذبہ اور خدمت ہے کہ ہر جگہ ان کی پہچان ہے۔ پاکستان میں ہر ذی ہوش ان کا معترف ہے اور انہی کی مثال دیتا ہے۔ دونوں میاں بیوی جتنی جنتی ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہی کی کوششوں سے دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس، جو کہ 1800 سے زائد گاڑیوں پر مشتمل ہے، آج وہ پاکستان میں ہر ممکن جگہ پر جہاں دہشت گردی، حادثات اور قدرتی آفات جیسے واقعات ہوں، ایدھی ایمبولینس ابتدائی طبی امداد دینے کے علاوہ ہسپتالوں اور سرجریوں تک بلا معاوضہ فوری پہنچانے میں ہمیشہ اولین صف میں حاضر ہوتی ہے۔ اپنی درخشاں زندگی میں عبدالستار ایدھی رحمت اللہ نے اپنے دفاتر کے سامنے رکھے گئے پنگھوڑوں میں رات کے اندھیرے میں چھوڑے گئے 20,000 کے قریب لاوارث نوزائیدہ بچوں کو نہ صرف گلے لگایا اور ان کی تعلیم و تربیت اور نگہداشت کی، بلکہ ان لاوارثوں کو اپنی ولدیت کا نام عطا کیا۔ جب جناب عبدالستار ایدھی رحمت اللہ مرحوم اور ان کی اہلیہ محترمہ بلقیس صدیقی رحمت اللہ مرحومہ نے انسانی خدمت کرنے کا کام شروع کیا تو ان کے ذرائع معاش اور حیثیت اتنی نہ تھی کہ وہ ایک ایمبولینس تک خریدنے کے متحمل نہ تھے۔ وہ مریضوں اور زخمیوں کو ریڑھی پر بٹھا کر ہسپتالوں تک پہنچاتے تھے، اور یہ ایک انتہائی محنت اور صبر آزما کام ہے جو وہ ابتدا سے کرتے رہے ہیں، اور انہی کی بڑی ہمت سے اپنا انسانی اور حیوانی خدمت کا کام جاری رکھا، اور دیکھیے کہ آج ان کی محنت سے ایدھی فاؤنڈیشن کا شمار دنیا کے سب سے بڑے رفاعی اداروں میں شامل ہوتا ہے۔ اس جنتی جوڑے نے ثابت کیا کہ اگر ارادے نیک ہوں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہو تو اس رب کائنات کی رحمت سے کام احسن طریقے سے پورے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دھرتی پر پیدا ہوئے۔ ان کا اردو اور فارسی کلام پوری دنیا میں شہرت حاصل کر چکا ہے۔ ان کے فارسی اور اردو کلام سے متاثر ہو کر انہیں ڈاکٹریٹ کا خطاب دیا۔ برطانوی حکومت نے علامہ کی علمی اور روحانی عظمت کے اعتراف میں انہیں سر کا خطاب دیا تھا۔
ان کے کلام نے ہماری سوئی ہوئی قوم کو جگایا، اس قوم میں آزادی اور حریت کے جذبات کو اجاگر کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ایسی عجب تاثیر ہے کہ بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور ہر بار پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو پر لکھا ہے، اور کیا خوب لکھا ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کی تاریخ کے نہایت ہی تاریک پہلوؤں کے علاوہ بہت سے درخشاں کارناموں کو بڑے اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے متاثر کن انداز خطابت نے حصول پاکستان میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کا دیوانہ عشق، اور یہی جذبہ انہوں نے مسلمانان ہند میں بھی جگانے کی بے ہم سعی کی، جبکہ صدیوں کی غلامی سے قوم کتاب اللہ کی روح اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکسر بھلا بیٹھی تھی۔ ان کے چند اشعار جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا، آپ کی نظر: وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، عقادی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ سوچیں کہ ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے، اور اگر ان تعلیمات پر ہم عمل کرنا چاہیں تو ہم سب متحد ہو کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری اولین فوقیت ہمیشہ باہمی اتحاد و اتفاق ہی ہو تو قوم و ملک کی خاطر یکجان ہو جائیں، اور اپنے ذاتی مفاد کو ثانوی درجہ دے کر ملک کو ترقی اور شادمانی کی راہوں پر لے چلیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے ایسا امن اور آشتی کا گہوارہ چھوڑ جائیں کہ وہ اپنے سے پہلے والے بزرگوں کے شکر گزار ہوں، اور وہ پاکستان کے نئے وارث اور نئے آنے والی نسل ہمارے اس مشن کو جاری رکھیں۔ جب ہندوستان میں تحریک آزادی کی لہر چلی تو قائد اعظم محمد علی جناح پہلے انڈین نیشنل کانگریس میں فعال ہوئے اور کئی سال سرگرمی سے وہاں کام کیا۔ اس دوران انہیں اس بات کا ادراک ہوا کہ کانگریسی ہندو لیڈر مسلمانوں کو کمتر اور غیر سمجھتے تھے۔ انہیں اپنی ذات اور ہندو قوم کے مفاد سے غرض تھی۔ قائد محمد علی جناح کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ کی شریعت کے نفاذ اور اپنے حقوق کے لیے ایک آزاد ریاست بنانی چاہیے۔ اس ریاست کے حصول کی خاطر انہوں نے تن، من اور دھن کی بے دریغ قربانیاں دیں۔ موجودہ دور کی نئی نسل کے بہت سے نوجوان اور تاریخ سے بے بہرہ سیاستدان جو کہ بڑی بڑی اعلی شان کوٹھیوں اور محل نما گھروں میں رہ رہے تھے، ان کے ساتھ ساری عیاشیوں کا حظ اٹھاتے ہوئے بیش قیمت گاڑیوں میں پراجمان ہو کر سارے پاکستان میں اینٹتے پھرتے ہیں۔ وہ عیاش لوگ سکون سے کہتے ہیں کہ ہمیں پڑوسی ملک کے ساتھ سرحد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی قدر رہے، کہ ہندوستان کی تفریق نہ ہوتی اور موجودہ دور کی متعصب بی جے پی اور مودی حکومت کے مسلم دشمن اقدامات کی روشنی میں ہمارے پاکستانیوں کی حالت وہی ہوتی جو کہ اس وقت بھارت میں باقی ماندہ بسے 19 کروڑ مسلمانوں کی ہے۔ بھارت میں بسے 19 کروڑ مسلمانوں کی اقلیت اور ان کی ادنا حیثیت اور پائمال حقوق، ان کے ملک میں حکومت جو کہ غیر مذہبی منشور پر چلنے کی دعویدار ہو اور غیر مساویانہ سلوک بھی رکھے، اور وہ 19 کروڑ بزدلی اور تن آسائشی کی وجہ سے آج بھی راضی ہیں، جن سنگھ ہندوؤں کے مظالم سہارتے ہیں۔ ایسے حالات پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے ہرگز نہیں ہیں۔ پاکستان کی تشکیل سے مراد ہندو مسلم منافرت کو ہرگز ہوا دینا نہیں تھا، اور یہ قومی ضرورت تھی، اور انگریزوں کے جانے کے بعد ایک بہترین سیاسی اور مذہبی حل۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے وقت کے ہندوستان اور برطانیہ کے چوٹی کے وکلا میں تھے۔ انہیں سب آسائشیں میسر تھیں، مگر قوم کی خاطر سب قربان کر دیا۔ پاکستان بنانے کا بیڑا اٹھایا تو اپنا آرام اور صحت کا پھر دھیان نہ کیا۔
مملکت پاکستان ہمیں اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھوں امانتاً بخشی ہے، اور یہ امانت ہم سے جان، مال، آرام اور صبر کی قربانی مانگتی ہے۔ یہ ہمارا فرض عین ہے کہ ہم اس ملک کو بام عروج تک پہنچائیں۔ پہلے یکجہتی کا اظہار پاکستانی ہونے میں کریں، جہاں کوئی سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور گلگتی ہونے پر فخر نہ کرے، صرف پاکستانی ہونے پر۔ ہمارے ملک میں بسے ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں۔ ان کے ساتھ غیر امتیازی سلوک اور تحقیر انداز گفتگو قابل گرفت جرم قرار دیا جائے۔ انہیں بھی وہ ساری مذہبی آزادیاں اور حقوق کا تحفظ دیا جائے جو کہ مجھے برطانیہ میں بحیثیت ایک مسلمان اور رنگدار نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود تمام حاصل ہیں۔ پاکستان میں بسی اقلیتوں کا پورا جانی و مالی تحفظ کرنا حکومت اور مسلمان اکثریت کا اسلامی اور انسانی فرض ہے۔ کھیل کے مختلف میدانوں میں پاکستان کی نمایاں تاریخی اور منفرد کامیابیاں ہیں۔ اسکواش، ہاشم خان جو کہ 1951 سے 1956 تک متواتر 6 سال ورلڈ چیمپئن بنے اور 1958 میں پھر سے یہ اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے 5 مرتبہ برٹش پروفیشنل چیمپئن شپ، 3 مرتبہ US اوپن چیمپئن شپ اور 3 مرتبہ کینیڈین اوپن چیمپئن شپ جیتی تھی۔ جہانگیر خان 1981 سے 1985 تک لگاتار ورلڈ چیمپئن رہے۔ انہوں نے 10 مرتبہ برٹش چیمپئن 1982 سے 1991 متواتر جیسی تھی۔ ان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ متواتر 555 میچ بغیر کسی شکست کے جیتے ہیں۔ 1993 میں کھیل کو خیر آباد کہا تھا۔ جان شیر خان پہلی مرتبہ 1987 میں ورلڈ اوپن چیمپئن بنے۔ 1988 کے فائنل میں جہانگیر خان سے ہار گئے، پھر 1989 سے 1996 کے دورانیہ میں متواتر ورلڈ اوپن چیمپئن شپ جیتتے رہے۔ برٹش اوپن چیمپئن میں 1992 سے 1997 لگاتار ہر حریف کو شکست دے کر کامیاب ہوتے رہے۔ ہانگ کانگ اوپن چیمپئن شپ میں 1987 سے 1995 تک اور پھر 1997 میں 8ویں مرتبہ کامیاب ہوئے۔ 2001 میں انہوں نے کھیل سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ہاکی کے میدان میں پاکستان کی ماضی میں بہت شاندار فتوحات رہی ہیں۔ پہلا اولمپک گولڈ میڈل 1960 روم میں بھارت کو شکست دے کر حاصل کیا تھا اور بھارت کی کئی دہائیوں پر محیط اجارہ داری کو ختم کیا۔ دوسرا اولمپک گولڈ میڈل 1968 میں میکسیکو آسٹریلیا کی ٹیم کو شکست دے کر حاصل کیا تھا۔ تیسرا اولمپک گولڈ میڈل 1984 میں لاس اینجلس میں مغربی جرمنی کی ٹیم کو شکست دے کر حاصل کیا تھا۔ 1956، 64، 72 میں پاکستان نے چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ ورلڈ ہاکی کپ میں پاکستان 1971، بارسلونا 1978، بیونس آئرس 1982، ممبئی میں 1994، میلبورن میں طلائی تمغے جیتا ہے۔ کرکٹ، بہت ساری سیمی فائنل میں کرکٹ ورلڈ کپ کی ناکامیوں کے بعد 1992 میں پاکستان نے ساری پیشن گوئیوں کے برخلاف انگلینڈ کو میلبورن میں شکست دے کر کپ جیتا تھا اور یہ ایک یادگار فتح ہے۔ 2009 میں پاکستان نے T20 کے فائنل میں سری لنکا کو لارڈز میں شکست دے کر کپ جیتا تھا۔ وطن عزیز پاکستان میں قابلیت اور ذہانت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھی رہنمائی اور پرخلوص حوصلہ افزائی سے وطن کے نونہال کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ کھیل، پڑھائی، تحقیق، حکمت اور سائنس کا کون سا شعبہ ہے جس پر نئی نسل دسترس حاصل نہیں کر سکتی ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے طالب علموں کے لیے آسان راستے استوار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جب سے پاکستان چھوڑا تھا پھر کبھی اردو لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ 70 سال کے بعد اپنی کچھ یادیں اور مشاہدات آج احاطہ تحریر میں لانے کی جسارت کی ہے۔ اس وقت میری عمر 90 سال ہے۔ عمر کے اس دور میں یادداشت کمزور اور قلم بھاری ہو گیا ہے۔ میں نے جو لکھا ہے میرا آنکھوں دیکھا حال ہے اور کئی واقعات سے مجھے دوچار ہونا پڑا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے۔ میرے مشاہدات اور احساسات کو میں نے
حروفوں میں ڈھالا ہے، اور میری خود نوش تحریر سے کسی کی دل آزاری ہرگز مقصود نہیں ہے۔ اللہ اپنے لطف و کرم اور بے کران رحمتوں سے آپ سب کا سدا حامی و نگہبان ہو، آمین۔ عبدالغفور جتالہ، سہراب کے نام۔ میرے گلشن کی تو بہار ہے، میرے دل کا تو قرار ہے، تجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں میں، میرے آنگن کا تو شاہکار ہے، میری ننھی سی تو جان ہے، میرا چین ہے، میرا پیار ہے، جہاں بھر کی خوشیاں ہو تیرا نصیب، میرے دل کی یہ پکار ہے، میرے گلے سے جب لپٹتا ہے تو، میری زندگی تجھ پہ نثار ہے، میری آنکھوں کا تو نور ہے، میرے دل کا تو سرور ہے۔ بیگم مرحومہ کے نام۔ تم چلے گئے مگر مجھے یقین آتا نہیں، دل میں بسے ہو میں بھلا پاتا نہیں، کٹھن بہت ہے اب یہ سفر تنہائی، میرا ہم سفر اب تو نظر نہیں آتا، پیار سب سے اور سب پر مہربان تو ہی تو ہے، اس گھر کی آن و شان، یہ میری خوش نصیبی جو تم مجھے ملے، ہر مشکل میں دیا ساتھ میرا میری جان، ہر منزل ہو آسان ہے یہ دعا میری، وہ ہمیشہ برسات پھولوں کی تربت پہ تیری، عطا کرے اللہ جنت میں تجھے مقام، ہر دم دعا میری، ہر سانس التجا میری۔ یادیں۔ اب تمہاری یادوں سے دل کو بہلانا پڑے گا، یاد تو آؤ گے بہت مگر دل کو سمجھانا پڑے گا، دور بہت تم چلے گئے اب واپسی ممکن نہیں، اپنی تسلی کے لیے خود کو یہ بتانا پڑے گا، کبھی سوچا نہ تھا کہ ہم کو اکیلا چھوڑ جاؤ گے، پھر سوچا کہ وقت جب آ گیا پھر جانا پڑے گا، یادیں تو آج بھی زندہ مگر وقت بدل گیا، اب تو ایک حسرت ہے خود کو سمجھانا پڑے گا، مشکل تو ہے بہت اب جینا تمہارے بغیر، مگر زندگی کا بوجھ تو اٹھانا ہی پڑے گا، امید کامل ہے کہ پھر ملیں گے ایک دن، اسی امید کے سہارے دل کو بہلانا پڑے گا۔ بہنوں کے نام۔ بہن میری مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، بھائی کی ہر بات پر جان نثار کرتی ہے، فخر بہت کرتی ہے بھائی کی محبت پر، ہر لمحہ اپنے بھائی کا اظہار کرتی ہے، بہن کے پیار سے بڑھ کر تحفہ کوئی ہو نہیں سکتا، دن رات وہ اپنی چاہت سے سرشار کرتی ہے، پیار سے جو بات کہے بھائی اپنی بہن سے بہت ادب و احترام سے اقرار کرتی ہے، بھائی کے آنے سے جو دیر ہو جائے بہت بے تاب ہو کر اس کا انتظار کرتی ہے، دیکھنا خوش اپنے بھائی کو یہ اس کی فطرت ہے، جب چلنے لگے بھائی تو جلد آنے کا اصرار کرتی ہے، جو کر دے کوئی بات ان کے بھائی کے خلاف سن نہیں سکتی بہت تکرار کرتی ہے، دیکھ لے اگر بھائی کے چہرے پر کوئی شکن فکر کرتی ہے اور دعائیں بار بار کرتی ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کو ملے ایسی بہن جو اپنی جان سے بڑھ کر بھائی کو پیار کرتی ہے۔ اپنے خاندان کے نام۔ ہم اور وہ سبھی گزرے تھے اس مقام سے، یادیں بہت وابستہ ہیں یہاں ان کے نام سے، میں دیکھتا ہوں ہر طرف نظر آتے نہیں وہ لوگ، سوچ کر افسردہ ہو جاتا ہوں اس انجام سے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب آتا ہوں یہاں، اختیار مجھ کو رہتا نہیں اپنے جذبات پہ، رونق تو آج بھی وہی ہے مگر وہ چہرے نظر آتے نہیں، سوچتا ہوں بار بار اس بدلے ہوئے حالات پر، میرے چاہنے والے یہاں اب بھی ہیں جو حد سے بڑھ کر مجھے پیار کرتے ہیں، دعائیں وہ پھر سے ملنے کی مانگیں اور دعا میں بھی کروں، ثمر ملتا ہے دعاؤں کا جو یقین اور دل سے مانگی جائیں، ان کی یاد میں کیا خطا ہم سے ہوئی تو کچھ بتائیے، روٹھنا اچھا نہیں روٹھ کر نہ جائیے، دیکھ کر ہم کو تم کو ملتا ہے سکون، اب کیوں ملتے نہیں یہ بھی تو بتلائیے، جب بھی ملتے بہت ہوتے تھے عہد و پیماں، تقاضا ہر بار یہی کہ ہم کو نہ بھول جائیے،
وہ دن بھی کتنے حسین اور جوان تھے، وہ دن اب کیوں یاد نہیں، یہ تو بتلائیے۔ بہت بے قرار و بے سکون رہتے ہیں ہم، میرے پیار کی قسم اب تو آ جائیے۔ سزا کس جرم کی دیتے ہو ہم غریبوں کو، ہم کوئی غیر نہیں، اب ہم کو غیر نہ بنائیے۔ آپ ہوں گے بے وفا، ہم نے سوچا نہیں، خاموشی اتنی بھی اچھی نہیں، کچھ تو سنائیے۔ کیا پتا تھا کبھی اتنے بھی ہوں گے بے خبر، التجا ہماری، نوازش آپ کی، اب تو آ جائیے۔ بلا عنوان۔ راستے میں جو چلتے ہیں ساتھ آیا نہیں کرتے، رہبر تو مل جائیں گے بہت، سب ساتھ نبھایا نہیں کرتے۔ نہ خدا بن کر حوصلہ تو بہت دیتے رہے، لیکن جب ناؤ ڈوبتی ہے پھر وہ آیا نہیں کرتے۔ جذبات میں آ کر وعدہ تو کر لیتے ہیں لوگ، مگر زندگی بھر کا ساتھ نبھایا نہیں کرتے۔ کم ظرف جو پیار کو تو تولیں دولت کے ترازو میں، یہ تو نایاب شے ہے جو بازار سے لایا نہیں کرتے۔ حیراں ہوں کیوں اس قدر ہو گئے مادہ پرست، کہو جسے ایک بار اپنا پھر چھوڑ کر جایا نہیں کرتے۔ گلہ غیروں سے کیا کریں جب اپنے بھی آنکھیں پھیر لیں، پھر ایسے مادہ پرستوں کو بار بار آزمایا نہیں کرتے۔ ہم کیا کیا نہیں کرتے، دولت اور اقتدار کی خاطر سب یہاں رہ جائے گا، ساتھ یہ جایا نہیں کرتے۔ کبھی تو دیکھ اپنوں کو بھی پیار کی نظروں سے، اے غافل یہ لمحے پھر آیا نہیں کرتے۔ کتنے ہیں وہ خوش نصیب جن کو ملے بے لوث محبت، گزر گئے جو دن وہ کبھی لوٹ کر آیا نہیں کرتے۔ سحر کے نام۔ ہزاروں خوشیاں اور مسکراہٹیں لے کر سحر آئی، دعا ہے دل سے سحر تو ہر لمحہ مسکرائے۔ ہو مبارک تجھے یہ آشیانہ تیرا، کبھی کوئی غم نہ تیرے پاس آئے۔ ہوں سبھی اپنے اور ہو پیار کی بارش، وہ گھر تو پھر ایک جنت ہی بن جائے۔ بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں سے پیار، وہ خوش نصیب سب کی جان و شان بن جائے۔ ابو، امی اور بھائیوں کے گھر کی شہزادی، رہے خوش تو دین و دنیا کی ہر نعمت پائے۔ راستے دشوار بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، ثابت قدم مضبوط ارادے منزل خود چلی آئے۔ سن لے جو تنقید کو بھی صبر و تحمل سے، وہ تو ایک گوہر نایاب بن جائے۔ طوفان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، گر ہو یقین کامل تو کشتی ساحل پر پہنچ جائے۔ دادا ابو اور دادی اماں مانگیں دل سے دعائیں، نگہباں ہو اللہ تیرا، ہر طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے۔ میرا وطن۔ پاکستان ہمارا وطن، ہماری شان اور ہماری جان۔ پاکستان ہمارا وطن، ہماری شان اور ہماری جان۔ آزاد ہم گھومتے ہیں تیری حسین و رنگین وادیوں میں، دل و جان تجھ پہ نثار، ہم تجھ پہ قربان۔ ہے ہماری خوش نصیبی تیرے نام سے، ہے تو ہمارا محافظ ہے، تو ہمارا پاسباں۔ زندہ باد پیارے وطن، ہمارے پیارے وطن، قوم کے خوابوں کی تعبیر اور قوم کا ارمان۔ ہر طرف ہے بہار اور ہر طرف ہے رنگینیاں، دعائیں ہیں ہماری اللہ ہو تیرا نگہبان۔ رہے قائم و دائم یہ ہماری عرض وطن، قوم کی سر بلندی ہے تو ہے عظمتوں کا نشان۔